بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹرپل اے نیوز کے فیس بک پیج سے شہر اقتدار سے ویلاگ کے ساتھ عابد ایوب اوان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے بعد وطن عزیز پاکستان کی سیاست کی ایک نئی سمت متعین ہونے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے خلاف پاک فوج کی تنصیبات پر حملہ جو ہوا ہے اس کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو پرتشدد کارروائیاں ہوئی ہیں ملک میں 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیسز بھی چلیں گے، اور ان کے خلاف ایک شکنجہ جو ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے پرتشدد ورکرز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور ان کے خلاف ایک کارروائی جو ہو رہی ہے وہ اچھی خاصی جو کارروائی ہے وہ ہو رہی ہے۔ اس وقت ملک میں جو گرفتاریاں ہیں وہ ہو چکی ہیں پی ٹی آئی کے جو پرتشدد ورکرز ہیں ان کی، اور ابھی جو حالات ہیں پاکستان کے فی الحال جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس وقت، تو اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل اب دیوار کے ساتھ لگنے جا رہی ہے، اور عمران خان بالکل ایسا لگتا ہے کہ جو 9 مئی کو جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں ان کے بعد عمران خان اب اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے جو ساتھی تھے وہ بھی ان کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ان حالات میں اب کیا پاکستان تحریک انصاف اب پاکستان کے جو مستقبل کی سیاست ہے اس میں سروائیو کر پائے گی یا نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اور کیا عمران خان گرفتار بھی ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یقیناً عمران خان گرفتار ہوں گے، مگر اگر پاک فوج کی جو تنصیبات ہیں ان پر جو حملہ ہوا ہے 9 مئی کے جو واقعات ہوئی ہے ان میں اگر عمران خان کے خلاف ایویڈنس آ جاتی ہے تو یقیناً وہ پکڑے بھی جائیں گے، اور ان کے خلاف آرمی کی جو عدالتیں ہیں ان میں کیسز بھی چلیں گے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو کہ انتخابات کے لیے زور و شور سے اس نے ایک مہم چلائی ہوئی تھی اور ملک میں انتخابات کا ایک شور چل رہا تھا، تو وہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابات کا جو شور ہے وہ اس وقت تھم چکا ہے، اور اب بدقسمتی کہیے اس کو کہ جو 9 مئی کے پرتشدد واقعات ہوئے ان کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں الیکشن شاید اکتوبر میں بھی ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے، اور یہ شکوک و شبہات اب جنم لینا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ آج ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے پنجاب کی جو نگران حکومت ہے ان کی اور الیکشن کمیشن کی ایک بیٹھک ہوئی ہے، جس میں پنجاب کی نگران حکومت نے الیکشن کمیشن کو کافی تفصیل میں بتایا ہے کہ الیکشن کے لیے جو سیکیورٹی ریزنز ہیں ان کی بیس پر ابھی الیکشن کروانے کا ماحول نہیں دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ پہلے جب 14 مئی کو انتخابات ہونے تھے تو اس وقت ملک میں جو الیکشن کے لیے جو پولنگ آفس بننے تھے، جو پولنگ اسٹیشن بننے تھے، ان کی 3 کیٹیگریز تھیں۔ ایک تھا ہائیلی سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز، اور دوسرے سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز، اور تیسرے نارمل۔ لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بعد نارمل جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کا کنسیپٹ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب ملک میں یا تو ہائیلی سینسٹیو پولنگ اسٹیشن یا سینسٹیو پولنگ اسٹیشن ہی کام کریں گے، تو کیونکہ جو ایک نارمل پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے اس پہ جو پولیس رینجرز یا فوج کی جو 4 سے 5 جو ان کے بندے ہوتے ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، لیکن ابھی جو ہائیلی سینسٹیو اور سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان میں یقیناً ان کی تعداد بڑھ جائے گی، اور پہلے جو الیکشن کمیشن نے پاک فوج سے بھی خدمات جو ہیں وہ مانگ لی تھی الیکشن کروانے کے لیے، وہ کوئی فگر تھا 3,85,000 کے قریب فوج کی جو مین پاور ہے اس کی خدمات حاصل کرنا چاہ رہی تھی الیکشن کمیشن، اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہے سیکیورٹی کی وجہ سے ظاہر ہے 9 مئی کے جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اس پر ابھی جو سیکیورٹی کے لیے ہے وہ ریکوائرڈ ہے، وہ فوج ہو، وہ ایف سی ہو یا پولیس کے اہلکار ہوں، تو ان کی تعداد تقریباً 6 سے 7 لاکھ پورے ملک میں جو ریکوائرڈ ایک فگر آ رہا ہے کہ اتنے سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں وہ ضرورت پڑے گی الیکشن والے دن۔
تو فی الحال ابھی تک یہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں ان کی بنیاد پر الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور جو الیکشن لگ ایسا رہا ہے کہ تقریباً 2025 تک ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں کہ یہ صورتحال جو اس وقت چل رہی ہے، اور پاکستان اس وقت بیرونی جو اس پر خدشات کے بادل منڈلا رہے ہیں، لیکن اندرونی طور پر پاکستان اس وقت سیاسی طور پر ایسے بحران کی طرف دھکیلا جا چکا ہے کہ اب اس کو اندرونی خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ایسے حالات میں جب عمران خان کی ایک مبینہ آڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، جو وہ ایک امریکی کانگریس خاتون کی رکن ہے، ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، اس بات چیت میں عمران خان صاحب وہ اپنی جو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی اس کا جو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، وہ سابقہ آرمی چیف کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ ان کی جو حکومت کا خاتمہ ہوا ہے اس میں سابقہ آرمی جو چیف ہیں ان کا کردار ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کی جب حکومت کا خاتمہ ہوا تھا تو عمران خان نے امریکہ پر یہ الزام لگایا تھا کہ ان کی جو حکومت کے خاتمے کے پیچھے جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، اور اب اسی امریکی کانگریس کی جو رکن ہے خاتون، ان کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہو رہی ہے اس میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے جو سابقہ آرمی چیف ہیں ان کا ہاتھ ہے ان کی حکومت کا تختہ الٹنے میں۔ تو ناظرین، فی الحال جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو ایسا ہی بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ مستقبل کی سیاست میں ہمیں پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آئے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کو بین بھی کر دیا جائے گا، اور اس کے جو باقی امیدوار ہیں ان پر بھی ایسے مقدمات چلائے جائیں گے کہ وہ انتخابات میں حصہ بھی نہیں لے سکیں گے۔ اور ابھی زمان پارک کی اگر آپ حالت دیکھیں تو وہ زمان پارک جہاں پر تحریک انصاف کے جو ٹائیگرز تھے وہ ہوتے تھے، وہاں پہ جشن ہوتا تھا، میوزک ہوتی تھی، کھانے پینے کی اشیاء ہوتی تھی، اور یہاں تک کہ اس عید پہ تو وہاں پہ چوڑیاں اور مہندی کی شکل میں جو سٹارز وہ بھی لگے تھے۔ لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے کہ زمان پارک میں ہو کا عالم ہے، وہاں پر آپ کو کوئی ٹائیگر نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ٹائیگرز تھے، عمران خان کے بقول خود وہ کہتے ہیں کہ ان کے 7,500 جو لوگ ہیں وہ پولیس نے اٹھا لیے ہیں۔ تو یہ جو ٹائیگرز تھے یہ پرتشدد واقعات میں جو مطلوب تھے ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو عمران خان کے مداح تھے جو ان ٹائیگرز کی دیکھا دیکھی زمان پارک پہ چلے آتے تھے، جو مداح وہاں پر اپنی سیلفیاں بھی لیتے تھے، تصویریں کھنچواتے تھے، ہلا گلا، اور جو ان کو انٹرٹینمنٹ کا ماحول وہاں پہ میسر ہوتا تھا وہ اب نہیں ہے، جس وجہ سے جو عمران خان کے مداح ہیں، ایک تو انہوں نے جو پی ٹی آئی کے ٹائیگرز ہیں ان کی گرفتاری کے بعد بھی ان کے جو حوصلے ہیں وہ پست ہو چکے ہیں، اور وہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی جو اٹیچمنٹ ہے وہ اس سے پیچھے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے جو زمان پارک میں جتنے بھی لوگ عمران خان کے ٹائیگرز اور مداح ہوتے تھے وہاں پر ان کے کھانے پینے کے لیے اشیاء پہنچائی جاتی تھی، تو اب وہ جو فائنینسنگ ہو رہی تھی وہ بھی مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ اور جو سلمان شاہ ہے جو سابق وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، ان کی بیٹیاں خدیجہ شاہ جو کہ ایک سینسیبل اور پڑھی لکھی خاتون ہیں، لیکن وہ بھی کور کمانڈر کے جو ہاؤس کا جو جلاؤ گھراؤ کیا گیا تو وہ اس میں ڈائریکٹ انوالو ہیں، اور ابھی وہ چھپی ہوئی ہیں، اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کو گرفتار کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ ایک صورتحال جو چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ پہلے ایموشنل ہو جاتے تھے یا وہ ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایسی قوم ہے جہاں پر اگر آپ دین کے خلاف بات کریں گے، مذہب کے خلاف بات کریں گے، مذہبی منافرت پھیلائیں گے تو یہ قوم اس کے خلاف ایک آواز بن جاتی ہے، اس کے خلاف اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، پاکستان کی جو افواج ہے، افواج پاکستان پاکستانیوں کے دلوں میں رہتی ہے، اور اگر افواج پاکستان کے خلاف کوئی اس طرح کی نیگیٹو کیمپین چلتی ہے یا ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو اس پر بھی یہ پاکستانی قوم ایک ہو جاتی ہے۔ اور ابھی بھی یہ جو حالات چل رہے ہیں، پی ٹی آئی کو ایک پرتشدد جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے، تو یہاں پر بھی جو پاکستانی قوم ہے وہ یقیناً فوج کے ساتھ ہے، اور پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ اب
نظر آنے لگ گئے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی فی الحال ہمیں الیکشن جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اور الیکشن کی جو 14 مئی کو ہونے تھے ان کی جو درخواست ہے وہ بھی نظر ثانی کی درخواست ہے۔ منگل والے دن چیف جسٹس آف پاکستان وہ عدالت لگائیں گے، اس سلسلے میں سماعت ہوگی، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں ان کی بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے آج ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، اس میں آئینی اور قانونی امور پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، خبریں ہیں کہ منگل والے دن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت ہے وہ شفٹ ہو جائے گی شاہراہ دستور پر۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ منگل والے دن عدالت کی طرف سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ سوموار والے دن قومی اسمبلی نے بھی اپنا اجلاس بلایا ہوا ہے، اور قومی اسمبلی کی طرف سے یہ ایک جو حکومت کی طرف سے ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف، تو یہ ایک محاذ آرائی قومی اسمبلی اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے ان کے مابین یہ ایک لڑائی جو ایک محاذ ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو اندرونی خدشات ہیں، بیرونی جو مسائل پاکستان کے چل رہے ہیں، اور جو دشمن ہیں وہ اس ہاتھ میں ہے کہ کس طرح سے اس ملک کو جو کہ اندرونی طور پر خطرات میں گھر چکا ہے، جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس وقت جو پاکستان کی حالت ہے ایک انارکی پھیلی ہوئی ہے، تو اس میں اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں کون جو ہے وہ اس جو دشمن ہیں ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور جو افغانستان کے ظلم خلیل زاد ہیں انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے جو فوج کے بارے میں باتیں کی ہیں تو صرف فوج کے آرمی چیف کے خلاف باتیں نہیں کی ہے، انہوں نے پاکستان کا جو ایٹم بم ہے اس کے خلاف بات کی ہے۔ تو یہ دشمن جو اس طرح کی کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں ان کو ایک موقع ملا ہے۔ تو پاکستان کی جو عوام ہے وہ مہنگائی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، ڈالر جو ہے وہ ٹرپل جو ہے سینچری وہ کراس کر چکا ہے، ادویات کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی گزشتہ دن 14% اضافہ کے ساتھ ان کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ اس کے بعد آٹا جو ہے اس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، ملک میں مہنگائی ہے، عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، لیکن عوام کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، کیونکہ ابھی فی الحال جو اشرافیہ ہے، جو مقتدر حلقے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی اقتدار کی جنگ میں ہیں، اور جب وہ اپنے اقتدار کی جنگ سے فراغت حاصل کرے گی تو اس کے بعد وہ پاکستانی عوام کا حال بھی پوچھیں گے، جو کہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تو یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں ایک بند گلی کی طرف جو پاکستان کی سیاست کو دھکیلا جا رہا ہے، اللہ کرے کہ اس سے کوئی خیر نکلے، اور جو پاکستان کے جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں ان کو اللہ ہوش کے ناخن دے، اور کوئی مذاکرات کرے، بیٹھیں، اور پاکستان کی جو مجدار میں جو پھنسی ہوئی کشتی ہے اس کو باہر نکالے، اور پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرے، کہ اس کے بعد ہی پاکستان کے جو عوام ہیں وہ خوشحالی دیکھیں، اور وہ بھی ان کے جو دن ہیں وہ اچھے ہو جائے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ وطن عزیز پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں وہ بڑے مایوس کن ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پر، پاکستان کی جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو باہر نکالے، پاکستان میں ایک استحکام آئے، حکومت کا معاشی طور پر استحکام آئے، سیاسی طور پر استحکام آئے، اور پاکستان جو ہے وہ پھلے پھولے، اور اس کی جو عوام ہے وہ بھی کوئی سکھ کا سانس لے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔